अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और जी एक बात बता दूँ कि ये जो व्लॉग की मतलब ये इस व्लॉग की जो क्लिप्स हैं वो है मोस्टली दिसंबर की एंड स्टार्ट ऑफ जनवरी की। तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं बहुत टाइम गुम हो गई थी और मतलब कि मैंने इतनी कोई ब्लॉगिंग नहीं की है और ना ही कुछ इतना ख़ास अपलोड किया है। तो खैर, तो मुझसे बहुत सारे रिलेटिव्स पूछ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं डाल रही या कोई इशू है या व्लॉगिंग छोड़ दी है। खैर ऐसी कोई बात नहीं थी, थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने इसको किया था स्किप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली ना भी तो वीक में एक या दो व्लॉग या तीन व्लॉग तो आए ही आए। चले जी, तो अब करते हैं इस व्लॉग के हवाले से गपशप। तो यहाँ पे है नाइट का टाइम और इज़ियन हमेशा की तरह अपने बाबा के साथ खेल रहा है। रात का टाइम इन दोनों का होता है खेलने कूदने का। खैर उसके बाद जी फिर ये डिनर के बाद ये लेट नाइट हमारी पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी। और एक्चुअल में क्या है कि रातें हैं लंबी सर्दियों की और फिर गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है खैरपुर में कि 9:30 पौने 10 गैस चली जाती है। तो इसलिए जितना भी है जल्दी जल्दी कुक कर लेना होता है। और फिर हम लोग चाय के भी बड़े शौकीन हैं। फिर डिनर के बाद हमें टी टाइम भी चाहिए होता है, जिस वजह से मोस्टली 8:30 तक डिनर हो ही जाता है। तो फिर इसलिए लेट नाइट फिर भूख लगती है। भूख इसलिए लगती है क्योंकि फिर हम जाग रहे होते हैं कभी एक तक, मोस्टली एक दो बज ही जाते हैं सोते सोते। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब कि सेम डे की सेम नाइट की ही सुबह है। फिर यहाँ पे हमारी हेल्पर आ गई थी तो मैंने कहा आप थोड़ा सा जो है आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दें। डीप क्लीनिंग ऐसे कि मैंने कहा थोड़ा सा फर्श वगैरह वॉश कर दे, क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो फिर घर गंदा अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन बच्चों का खेलना होता है और इनको देख के इज़ियन भी कुछ हाइपर एक्टिव हुआ पड़ा था। तो नीचे लेटना या ज़मीन पे बार बार बैठ जाना सहन में, और पूरा खुला सहन है तो मिट्टी वगैरह भी बहुत होती है। तो जी इसलिए फिर इन दिनों सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा थी। पर आप देख रहे हैं इस डे पर जो है ना हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो मैंने कहा बारिश हो और फिर पूरा गंद मचे, इससे अच्छा है कि हम पहले थोड़ा वॉश वगैरह कर लेते हैं। फिर बारिश आती है तो इतना मतलब कि कचरा वगैरह नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है, साफ़ सुथरा लगता है सहन भी। और यहाँ पे है लंच का टाइम तो मैंने बनाया है चीज़ी मैक्रोनी। मतलब कि चिकन भी है और थोड़ा सा मैंने इसमें चीज़ भी ऐड किया है, ग्रीन मसाले के साथ बनाई है, बहुत ही लजीज बनी थी। इंशाल्लाह कभी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे हम अगेन सारे छोटे छोटे बंदर अगेन हम लोग जाने लगे थे बिलाल पार्क। अच्छा जी, अब पार्क का सुन के भागना नहीं है, क्योंकि आप भी कहेंगे कि ये रोज़ रोज़ पार्क क्यों चली जाती है। और वाकई में मेरे कंटिन्यूसली 3 व्लॉग्स जो हैं वो इसी चीज़ पर ही हैं कि हम बिलाल पार्क ही जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक दो और भी पार्क्स हैं पर वो ऑफिशियल मतलब कि जो सिटी के मतलब कि जो सोसाइटी के रहने वाले हैं वो सिर्फ उनके लिए अलाउड हैं, वो सोसाइटी में अंदर अंदर हैं। तो इसलिए फिर ये जो है ये मतलब कॉमन है, यहाँ पे हर कोई आ सकता है। और इस दिन हम बॉल भी लेकर गए थे कि बच्चे खेलेंगे और ये रैकेट भी। पर हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी बहुत टेनिस मतलब कि इनको बिल्कुल भी नहीं आई बच्चों को खेलने। मुझे तो आती है पर बस क्या करें। खैर फिर इतना कोई ख़ास हमने तो एंजॉय नहीं किया, सिर्फ झूलों वगैरह में ही किया। तो खेल कूद के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हमने उस पार्ट को एंजॉय नहीं किया। अच्छा जी, तो यहाँ जो है बड़ा ही मतलब कि इज़ियन खुश हो गया था, क्योंकि हम थोड़ा सा अर्ली आ गए थे, कोई 4 या कोई 3:30 या कोई पौने 4 के करीब। अच्छी रोशनी थी और ऐसा मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगता है जब बंदा लाइटिंग में डे टाइम घूमने जाए। और सन की जो लाइटिंग होती है उसकी तो एक बात ही अलग होती है ना, कुदरती जो हमारा रोशनी का या सोलर सिस्टम है। खैर फिर भाई मैं हो गई थी बहुत दिनों से गायब। तो मैं एक जगह पे थोड़ा सा मतलब कि मैं कहीं पे बिज़ी हूँ, कहीं एक जगह पे कमिटेड हूँ तो वहाँ भी जाना पड़ता है।
اس کے علاوہ پھر ایک دو فوتگی بھی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی ویڈیوز میں لیٹ ہو گئی. پھر بچے آئے ہوئے تھے، بچوں کو بھی چھوڑنا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی لائف بڑی ہی بیزی گزری، کیونکہ ان کا ظاہر ہے آپ ایک بندہ رہتا ہے گھر میں تو اس حساب سے کام ہوتا ہے. جب 4-5 بندے ہو جائے تو کام بھی بڑھ جاتا ہے. تو خیر وہ بھی خیر سے چلے گئے. ان کی بھی اسکولنگ مطلب کہ ان کے اسکولس بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ سیزن بھی چینج ہونے پر ہی ہے. اب تو ماشاءاللہ اتنی کوئی سیزنل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ اب سردی ہے. اور ایک دم سے جیسے نا بندے کو پسینے وغیرہ آئے، تو ویسے والی موسم ہو گئی ہے. تو چلیں جی، یہ بھی اس چیز کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. ٹھنڈ کو بھی بڑا انجوائے کیا. اس بار ٹھنڈ بھی کوئی اتنی شدید تھی کہ میں کیا بتاؤں. پھر ان دنوں جی میں اپنے گھر بھی چلی گئی تھی، مطلب کہ اپنے ابو کے گھر. خیر پھر وہاں بھی مجھے پورا 12-13 دن ہو گئے وہاں پہ اسٹے میں کر کے آئی. تو وہاں پہ بھی مجھے تھوڑا بلاگنگ میں ایشو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا کوئی خاص آنا جانا ہے ہی نہیں. اٹھوں ناشتہ دکھاؤں، لنچ دکھاؤں، اینڈ ڈنر دکھاؤں، تو اس لیے پھر وہاں پہ بھی میں اتنی کوئی خاص ریکارڈنگ نہیں کرتی ہوں. اور یہاں پہ وائٹ اسکارف سے جو ہے نا میں بیٹھی ہوئی ہوں اس میں، اور ہنس کے اتنا کوئی میرا برا حال ہوا اس میں، جو ہے نا ہنسی کنٹرول نہیں ہوتی ہے. خیر پھر جی بس اب بہت دنوں کے بعد جب بندہ وائس اوور کرے یا پھر بلاگنگ کرے نا، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بولنا ہے، یا پھر مطلب کہ کیسے بلاگنگ کی جائے، جسے بندہ بھول ہی جاتا ہے. اچھا تو خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں لائف میں، یہ بھی لائف کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ بندہ ٹھنڈ میں گھبرا جاتا ہے، گرمی میں گھبرا جاتا ہے. اب جیسے میں بلاگنگ بہت دنوں کے بعد بس اسی سستی میں کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، اور ایسے کرتے کرتے جیسے کہ بہت ہی دن گزر گئے ہیں. خیر تو موسٹلی یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ بیٹر ہے جو کہ ہمارے نیڈی پرسن ہیں، یا کیا جنہوں نے اس کو بزنس کے حوالے سے اسٹارٹ کیا ہے، اپنی روزی کی وجہ سے یوٹیوب چینل جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. تو ان کے لیے تو یہ مطلب کہ جیسے بندہ صبح اٹھ کے جاب پہ جاتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ بالکل ایک ویسے ہی سسٹم ہے. خیر الحمدللہ. تو ابھی مجھے تو ایسی سچ کوئی نیڈ تو نہیں ہے، پر بس میرا ایک اپنا ہی شوق تھا. اور یہ شوق آپ بلیو کریں، یہ شوق مجھے ہے کوئی 2000 آئی تھنک 16 یا 15 سے میں کہوں تو میں بالکل بھی غلط نہیں ہوں. تو ان ایئرس میں میرے یونیورسٹی ایئرس تھے، اور تب اتنی مطلب سمجھ آ گئی تھی کہ یوٹیوب بھی ایک نیو چیز ہے، کیونکہ تب ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ٹرینڈنگ پہ تھی نا. خیر آج بھی ہے، پر مطلب تب نیوز تھا بالکل سارا، اور ایسے لگتا تھا کہ ہاں بھائی یہ بڑا ہی کوئی اوکھا کام ہے، بڑا ہی کوئی مشکل کام ہے. خیر تو اس چیز پہ انشاءاللہ کبھی نیکسٹ میں بات کریں گے، نیکسٹ ولاگ میں. تو ابھی پھر یہ 2-3 دن رکھ کر کا ولاگ ہے، مطلب یہ کلپس ہیں. یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے گروسری پہ. آئی تھنک یہ جین کا ہے، کیونکہ منتھ کے اسٹارٹنگ میں ہی سیلری ہوتی ہے، اور پھر ہی ہم آتے ہیں گروسری کرنے. تو خیر تھوڑی بہت جتنی کرنی تھی ہم نے کی. اور یہ یہاں بھی کوئی رات کے آئی تھنک 11 ہی بج رہے ہوں گے، کیونکہ یار ایز یوزول جیسے میں نے بتایا ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت ہی لیٹ آتے ہیں گھر. کبھی انہیں 7 بج جاتے ہیں، تو کبھی کبھی 7:30 بج جاتے ہیں. خیر تو پھر تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں بالکل گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں، اور بس چھوٹے بچے کے ساتھ. پر جب یہ میرے بھانجے آئے ہوئے تھے تو یقین مانے مجھے بہت ہی سپورٹ، اور ایک جو مورل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ تھی. مجھے کوئی کام اتنا مسئلہ نہیں کر رہا تھا، مجھے بالکل بھی کسی بھی چیز سے جو ہے نا مطلب کاموں کے حوالے سے کسی بھی چیز سے کوئی اریٹیشن نہیں ہو رہی تھی کہ ہاں یار اب لنچ بھی بنے گا اور ایکسٹرا بنے گا. اوبویس سی بات ہے، جتنی چیز زیادہ ہوگی اتنا ٹائم کنزیوم زیادہ ہوگا. اور بلیو می میں پورا پورا دن اپنا کام میں گزار دیتی تھی، پر پھر بھی مطلب کہ مجھے بہت ہی سکون، بہت ہی ریلیکسنگ، اور اتنی کوئی رات کو پرسکون نیند آتی تھی اتنے کام کے بعد. اور ویسے تو میں اکیلی ہوتی ہوں تو اتنا مجھے ایز سچ کام کا کوئی برڈن نہیں ہے، کیونکہ ماشاء اللہ سے ہیلپر آ جاتی ہیں. تو جسٹ کچن ہی میرے اوپر ہوتا ہے. کچن بھی میں نے خود رکھا ہوا ہے، اگر یہ بھی میں نہ رکھوں تو پھر میں تو سمجھیں پاگل ہی ہو جاؤں، اللہ رحم کرے مطلب کہ تنہا بیٹھ بیٹھ کے. خیر تو تھوڑا بہت بندے کو نا خود کو بیزی رکھنا چاہیے. اچھا جی، تو آج کل میری لائف میں ایک اور بھی ایشو چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گی. تو یہاں پہ پھر 1-2 دن کے بعد کی کلپس ہیں. اچانک سے
ہمیں جانا پڑ گیا گاؤں، مطلب کہ شاداب کوٹ۔ ریزن یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جو بھی لینا ہے یا جو جو بھی خریداری کرنی ہے تو آپ لوگ کر کے آ جائیں۔ تو پھر ہم نکلنے والے ہیں، تقریباً کوئی 1 کا ٹائم تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ جب ڈیتھ ہو گئی آپ لوگوں نے جانا تھا تو آپ لوگوں نے خریداری کیوں کی، یہ کوئی تو پوائنٹ نہیں بنتا۔ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دوسرے شہر میں ہیں، وہ دوسرے شہر میں ہیں، تو آنے جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم فوراً تو نہیں نکل سکتے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وائنڈ اپ کرنی۔ تو انہوں نے بھی سارے آفس سے آف نہیں لیا ہوا تھا، تو اس لیے انہیں جانا پڑا، کچھ کام اپنے وائنڈ اپ کرنے تھے، تو اس لیے ہم آ گئے تھے شاپنگ کرنے۔ اور یہ شاپنگ جو تھی نا ان چنی منی بچیوں کی تھی، میری کوئی شاپنگ نہیں تھی، تو اس لیے آپ لوگ مجھے بلیم نہیں کر سکتے، میں جسٹ ان کے ساتھ گئی تھی، بڑی ہوں اس وجہ سے۔ خیر تو پھر یہاں پہ ہم نکل آئے ہیں اپنے سفر کی اور یہ خیرپور سٹی کا کچھ ویو ہے، مطلب کہ ہائی وے کا، یہاں سے خیرپور ختم ہونے والا ہے، پھر دوسرے شہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ٹیکسی کر لی تھی کیونکہ ہمیں جلدی پہنچنا تھا، پھر بھی ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے لگ ہی گئے تھے پہنچتے پہنچتے۔ اور سیم ہی ڈے جو ہے نا ہم پھر واپسی بھی آ گئے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو چھٹی نہیں ملی تھی، اور بس پھر انہوں نے مطلب کہ جیسے ہم لوگوں کا آنا جانا ہی ہو گیا تھا سیم ہی ڈے پہ۔ تو واپسی کی میں نے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کی کیونکہ میں صبح جو اٹھی افراتفری میں کوئی 8 ساڑھے 8 کی، پھر بچوں کو اٹھایا، سب کو ہلکا ہلکا بریک فاسٹ سب نے کیا، اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے مارکیٹ کی اور یہاں پر ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو چھوٹی سی میں نے یہاں پہ کلپ ریکارڈ کی اس گڑیا کی، یہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے نیو ننا مہمان ہے۔ کچھ لاسٹ ولاگس میں نے ان کے بارے میں مطلب کہ بچی کے بارے میں ذکر کیا تھا، میری سسٹر کی چھوٹی ہے۔ اچھا جی، تو یہ یہاں پہ ماشاءاللہ کوئی 3 منتھس پلس ہے آئی تھنک، مجھے ایگزیکٹ ایج نہیں پتا۔ اچھا تو اور اگر میں بتاؤں تو یہاں پر مجھے اتنا کوئی شدید کہے نا سر میں درد تھا کہ بس میں کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو اور میں سو جاؤں، بس میرے ساتھ وہ والی سچویشن تھی۔ اور ایکسیڈنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا کہ جو میرے کپڑے تھے، جو کہ میرا بیگ تھا، وہ یہیں پر رہ گیا۔ اتنا آپ نے گاڑی میں دیکھا اتنا سامان تھا، پھر بھی میرا بیگ رہ گیا، بس یہ اتفاقاً ہوا۔ جلدی میں، تو میں کرتی ہوں اپنا ولاگ اینڈ۔ اللہ حافظ۔